بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم جدید مسائل کے عنوان سے آج بینک کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل بیان کریں گے۔ ہم نے پچھلے ویڈیو میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ الیکٹرانک تجارت میں رقم کو منتقل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ ان ذرائع میں پہلا ذریعہ اور جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ذریعہ ہے وہ بینک ہے۔ بینک اکاؤنٹ سے رقم کی منتقلی کا حکم کیا ہے؟ اگر بائیں بیچ دیتا ہے اور مشتری اس کو بینک اکاؤنٹ کے ذریعے سے پیسے منتقل کرتا ہے تو کیا یہ قبضہ کہلائے گا، قبول کہلائے گا؟ اگر کوئی بینک اکاؤنٹ سے رقم کی ادائیگی کرے، اس طرح خریدار اپنے بینک سے بائیں یعنی بیچنے والے کے بینک کو اس کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کر دے، جس کو بینک ٹرانسفر کہتے ہیں، تو اس صورت میں سبھی حضرات کے علماء کے لیے اس بارے میں تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے کہ بینک ٹرانسفر کے ذریعے سے رقم کی منتقلی متحقق ہو جاتی ہے، اس پر قبضہ متحقق ہو جاتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فقہ البیوع میں بھی لکھا ہے کہ اس طرح بعض اوقات نقدی کی ادائیگی بینک ٹرانسفر کے ذریعے ہوتی ہے، اور یہ اس طرح کہ زید کا اکاؤنٹ فلاں بینک میں ہے مثلاً اور دوسرے کا دوسرے بینک میں ہے، تو بائیں اور مشتری اس طرح مبیع کا جو ثمن ہوتا ہے اس کو ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کرتے ہیں۔ اب صرف یہ بات رہ جاتی ہے کہ یہ بینک ٹرانسفر جو ہوتا ہے اس کی فقہی کیفیت کیا ہوگی۔ اس میں علماء کی آراء مختلف ہے۔ بہت سے علماء نے اس کو سفتجہ کے عنوان کے تحت بیان کیا ہے کہ اس سفتجہ کے مشابہ قرار دیا ہے، اور سفتجے کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کسی کو اپنے رقم بطور قرض دے تاکہ وہ دوسرے شہر میں اس کے کسی دوست یا متعلق کو وہ رقم دے دے، اور یہ وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ راستے کے خطرات سے محفوظ ہو جائے۔ مثلاً زید کے پاس ایک شہر میں اس کا اپنا مال تھا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ مال ایک دوسرے شہر لے جاؤں، مگر اس کو خوف تھا کہ راستے میں کہیں کوئی خطرہ نہ پیش آ جائے، جیسے ڈاکوؤں کا خوف ہو یا چوروں کا یا اس طرح کا، لہٰذا اس نے کسی تاجر یا مسافر کو اپنا مال دیا کہ اس کو فلاں شہر میں فلاں کے پاس پہنچا دے، یا لینے والا ایک خط اپنے نائب یا دوست وغیرہ کے نام لکھ کر دے دے، خط لانے والے کو اتنا مال دے دیا جائے۔ اس طرح اس کا یہ مال وہاں پہنچ جائے گا اور خطرات سے بھی اس کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ اس کو فقہی اصطلاح میں سفتجہ کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس میں عام طور پر علماء اس طرف گئے ہیں کہ اگر اس معاملے میں بطور شرط یہ بات طے ہو کہ اس رقم کو دوسرے شہر میں ادا کرے تو یہ جائز نہیں ہے، اور ورنہ جائز ہے۔ اور دوسرے شہر میں ادائیگی کی شرط پر اس کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس معاملے کی حقیقت قرض ہے، اور قرض پر جس طرح کا بھی نفع ہو لینا جائز نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ بعض حضرات اس کے سلسلے میں جواز منقول ہے، تو یہ حضرات بینک ٹرانسفر کو سفتجہ کا حکم دیتے ہیں اور اس پر جواز کا حکم لگاتے ہیں۔ اس میں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ حوالے کے حکم میں ہے، اور حوالے کی تعریف میں اگرچہ فقہاء کا اختلاف ہے، تاہم امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے جس کو اکثر علماء کرام نے اختیار کیا ہے کہ الحوالہ ہوا نقل الدین من ذمۃ الی ذمۃ، تو اس میں یہ جو بینک ٹرانسفر کرتا ہے تو یہ حوالے کے مانند ہوگا، اور حوالے میں تین اطراف ہوتے ہیں، ایک محیل
جو اپنے ذمے دوسرے کے حوالے کرتا ہے اور دراصل وہی قرض دار ہوتا ہے. دوسرا محتال ہوتا ہے جس کا قرض ہے اور اس کو ادا کرنا مقصود ہے. اور تیسرا محتال علیہ ہوتا ہے، وہ جس کے حوالے کیا جاتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے کہ یہ قرض میرے ذمے ہے. جو حضرات اس بینک ٹرانسفر کو حوالہ قرار دیتے ہیں وہ رقم ٹرانسفر کرنے والے کو محیل اور جس کے نام ٹرانسفر کیا جاتا ہے اس کو محتال اور بینک کو محتال علیہ کے درجے میں مانتے ہیں. تیسرا گروہ علماء معاصرین میں سے بہت سارے حضرات اس معاملے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ وکالت ہے، اور وکالت کی حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ کل عقد جاز ان یعقدہ الانسان لنفسہ جاز ان یوکل بہ، کہ ہر ایسا عقد جس کو انسان خود سے انجام دے سکتا ہے اس میں یہ بھی جائز ہے کہ دوسرے کو اپنا قائم مقام بنا دے. ٹرانسفر میں لہٰذا جو شخص رقم بھیجتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ موکل ہو اور بینک جو اس کام کو انجام دیتا ہے اس کا وکیل ہو. بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ دراصل اجارے کا ہے کہ رقم بھیجنے والا اپنے رقم بھیجنے کے لیے بینک کو مستاجر بناتا ہے، لہٰذا رقم بھیجنے والا اجیر ہے اور بینک اس کا مستاجر جو متعلقہ شخص کے اکاؤنٹ میں رقم بھیجنے کا کام انجام دیتا ہے اور اس کام پر اجرت لیتا ہے. اب یہ 4 اقوال ہیں، سفتجہ ہو، حوالہ ہو، وکالت ہو یا اجارہ ہو، یہ ساری صورتیں جواز کی ہے، کیونکہ سفتجہ بھی وہ لوگ جو سفتجہ کو جائز قرار دیتے ہیں وہ بینک کے معاملے کو بھی سفتجہ قرار دیتے ہیں. لہٰذا یہ عقد اگر مرکب ہو یا ان اقوال کے مطابق مفرد ہو، یعنی ان عقود میں سے ایک ہو یا ان میں سے دو یا ایک کا مرکب ہو، ہر صورت میں جواز سے کوئی چیز مانع نہیں ہے. تو اس طرح بینک ٹرانسفر کے ذریعے سے پیسوں کا منتقل ہونا، یہ جس کے اکاؤنٹ میں جائے گا اس کو قابض تصور کیا جائے گا، اور مزید اس پر انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.